لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ انشقاق کے اندر بھی اس طرح کی آیات آئی تھی، میں نے ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ ہر شخص مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک انسان مشقت میں، خصوصاً جب وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو مشقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان پہ برا وقت ہی آتا ہے، اچھا وقت نہیں آتا۔ انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، انسان کی تگ و دو بڑھ جاتی ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ، ان کے رزق کا بندوبست کرنا، ظاہر اللہ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، تو پوری زندگی انسان مشقت کاٹتا رہتا ہے۔ لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی یہ مشقت اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا ٹاپ پرائرٹی رہے، اللہ کو ترجیح اول مانے۔ جیسے ہی اللہ کے حوالے سے ترجیح ہٹ گئی تو آپ کی بڑی سی بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے، اس کے لیے نیکی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، تو یہ اس کی نیکی پھر کس کام کی ہے؟ وہ تو پھر کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں لاکھوں غیر مسلم ایسے نہیں ہیں جو حلال کما رہے ہیں؟ بڑے بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے آپ کو مسلمانوں میں دکھانے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو مشقت میں اللہ نے پیدا کیا، ماں کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، باپ کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور انسان جب یعنی بچپن میں تو اس کی بڑی بادشاہ والی زندگی ہوتی ہے، جو جوانی میں قدم رکھتا ہے اس کی مشقت کا دور شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ابھی آخرت کی تکلیفیں باقی ہیں۔ اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری تو اس کی یہ مشقت عارضی ہے، ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہیں، اور اگر کسی نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو یہاں پہ کتنی عیاشی کر لے گا، وہ الٹیمیٹلی مر کے ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ کی مشقتیں، ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہونے والی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اب وہ کوشش اگر پازیٹیو ہے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نکلے گا۔ اسی کا ذکر اب آگے آ رہا ہے، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی وہ اگر دنیا اپنی مرضی کی گزار ہے تو یہ سمجھ رہا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا، نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اسپیسیفکلی تو اشارہ ہے مشرکین عرب کے ان امیر لوگوں کی طرف جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم حرم مکہ کی جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہاں پہ حاجیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے جب تک تم اللہ کی توحید اور اس کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، شرک سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے، تو یہ حاجیوں کے اوپر کھانا پینے کے اوپر پیسے صرف کرنا، یہ مال جو تم لگا رہے ہو اور بڑی اکڑ رہے ہو کہ اللہ کے حضور اس کا کوئی اجر ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اس کو نہیں پتا یہ تم لوگ کس لیے کر رہے ہو، وہ کرتے تھے صرف اپنی عمارت کو جتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں پہ اپنی جو دولت ہے اس کا روب ڈالنے کے لیے۔ جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں، ٹوائلٹس بنواتے ہیں، قالین ڈلوا لیتے ہیں، تو باقاعدہ وہ کئی جگہ پہ تو دیکھا گیا نیم پلیٹ لکھوا دیتے ہیں کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے، فلاں کے سالے ثواب کے لیے۔ بھئی اگر سالے ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے، نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے، یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔